بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ سٹار ایشیا پر راحت ہے رمضان افطار کی خوبصورت ٹرانسمیشن ہر روز کی طرح اس وقت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں براہ راست اپنے میزبان ابوبکر سلطانی اور مصور رضوی کے ساتھ۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہر روز کی طرح گفتگو بھی ہوگی، آقا کریم کا ذکر بھی ہوگا۔ آج آپ سب جانتے ہیں رمضان کی 20 تاریخ ہے، 20واں روزہ ہم لوگ جو افطار کرنے جا رہے ہیں، اور چند ایام باقی ہیں اس ماہ مبارک کو ہم سے رخصت ہونے کے لیے۔ اور بلکہ آج کا جو دن ہے، آج کے نماز مغرب کے بعد ہم لوگ، آپ جانتے ہیں اس ماہ مبارک کا جو آخری عشرہ ہے، جسے عشرہ نجات بھی کہا جاتا ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں انشاءاللہ ہم لوگ داخل ہو جائیں گے۔ اور کل جیسے کہ ہم نے اعتکاف پر گفتگو کی، آج جہاں کہیں بھی جس مساجد میں اعتکاف ہو رہا ہے، جن لوگوں نے اپنے ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے معتکف حضرات اللہ کے حضور اعتکاف کر رہے ہیں، ان سب کو ہماری طرف سے مبارکباد ہیں، اور دعا ہے کہ پروردگار انہیں اپنے اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ آج کے ٹاپک میں ہم نے طاق راتوں میں انشاءاللہ جو عبادات کا اہتمام ہے اس پر ہمارے آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی، کیونکہ آج کی جو رات ہوگی نماز مغرب کے بعد وہ پہلی طاق رات ہو جائے گی، اور مکمل قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں اپنے علماء سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ طاق راتوں کو کس انداز میں تلاش کرنا ہے، اور کس کس وقت میں تلاش کرنا ہے، کیا عبادات ہم لوگوں کو کرنی ہے، اور کیا طریقہ کار ہم لوگوں کو اپنانا ہے۔ اس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ مہمانوں کے جانب بڑھتے ہیں، مصور رضوی انشاءاللہ تعارف کروائیں گے، اور مزید بھی انشاءاللہ آج کے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ جی مصور جی رضوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ابوبکر بھائی۔ اور ناظرین مکرم، یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے راحت ہے رمضان میں، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اس میں نعت رسول مقبول بھی ہوتی ہے، اور اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے فرامین کی روشنی میں جو ہے وہ ہمارے مسائل اور ہماری جو زندگی کے گزارنے کے بہترین طریقہ کار ہیں ان پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ بھی ہر روز کی طرح ایک خوبصورت عنوان ہے، جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ طاق رات میں کون سی عبادات کی جا سکتی ہیں، کی جانی چاہیے، ان پر کیا اجر و ثواب ہے، کیا فضیلت ہے، کیا معاملات ہیں، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، بہت ساری باتیں ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے مہمانوں کی طرف آتا ہوں، تعارف پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہمارے ممتاز مذہبی اسکالر ہیں مفتی سید محمد شہباز سیفی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں۔ شاہ جی قبلہ کا میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر وقت دیا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ثنا خان رسول، بہت خوبصورت ثنا خان ہے، میری مراد محمد فیصل سیفی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ فیصل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ علامہ صاحب کی جانب بڑھا جائے اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو، ایک خوبصورت سی نعت کے لیے گزارش کریں گے سیفی صاحب سے، آپ ایک کلام سنائیے گا۔ جی بسم اللہ۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے، مگر ساحل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے، مگر ساحل مدینہ ہے۔ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان۔ مدینے کے مسافر تجھ
بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، اور زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں، یہ دنیا جل بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، یہ دنیا جل بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، اور شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل مدینہ ہے، اور بہت ہی پیارا نبی سامنے کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر، میں اتنی دور، میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے، یہ دنیا جل بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، خوبصورت کلام کے اشعار پیش کر رہے تھے ہمارے مہمان آقا کریم کے ثنا خان بھائی محمد فیصل سیفی صاحب۔ خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ پڑھا ہے، دعا ہے کہ پروردگار آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ ناظرین محترم، موضوع کے حوالے سے آپ کو پہلے بتایا گیا اور مصور رضوی بھی آپ کو آج کے پروگرام کے حوالے سے بتا رہے تھے، اور آج ہم ابھی تک تو جتنے دن گزر گئے ہیں یعنی کہ 20 رمضان مطلب جو ہم افطار کرنے جا رہے ہیں، اور وقت کا بالکل بھی جو اندازہ نہیں ہوا کہ کس طرح یہ وقت گزرا ہے، تو جو چند ایام باقی ہیں اس ماہ مبارک کے آخری عشرہ خاص طور پر بالکل، اور اسپیشلی طاق راتوں کو جو ہمیں تلاش کرنا ہے، اس پر انشاءاللہ آج کی گفتگو ہے۔ میں قبلہ مفتی سید شہباز احمد سیفی صاحب سے گزارش کروں گا، علامہ صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ اس آخری عشرے کی فضیلت اور اس کے ساتھ ساتھ پھر طاق راتوں کی جو فضیلت ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم ان کی تلاش کی طرف بڑھیں گے۔ بسم اللہ علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ قبلہ حافظ صاحب، مصور رضوی صاحب۔ آج کا عنوان بہت خوبصورت ہے، اور یقیناً ہم عشرہ مغفرت سے عشرہ نجات کی طرف جو ہے نا وہ سفر کرنے والے ہیں، بلکہ کر رہے ہیں۔ کچھ گھڑیوں بعد، کچھ ثانیوں بعد انشاءاللہ ہم عشرہ نجات میں شامل جو ہے نا وہ داخل ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ حسین اتفاق یہ ہے کہ عشرہ رحمت
سے جب ہم عشرہ مغفرت کی طرف جا رہے تھے تو میں سٹار ایشیا نیوز کی صراحت رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ تھا، اور آج بھی عشرہ مغفرت سے عشرہ نجات کی طرف جب ہم جا رہے ہیں تو اچھا، عشرہ تبدیل ہونے پر ماشاءاللہ پھر آپ سے تشریف، ماشاءاللہ بڑی بات ہے، شکریہ۔ یہ میں نے ویسے غور نہیں کیا، لیکن ماشاءاللہ چلیں یہ بھی آپ کی مہربانی ہے، شفقت فرمائی آپ نے وقت دیا آج کے یعنی نئے عشرے سے متعلق سبق ہم علامہ صاحب قبلہ سے سیکھتے ہیں مفتی صاحب۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ ماہ مبارک سارے کا سارے برکتوں والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر عشرے کو الگ ایک پہچان اور الگ ایک لذت اور کیف عطا فرمایا۔ واہ سبحان اللہ۔ پہلے عشرے میں رحمتیں، دوسرے میں مغفرت، اور تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات کا مجدہ جاں فضا اپنے محبوب کی امتیوں کو سنا دیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے جتنے بھی حضور کے امتی ہیں سبحان اللہ۔ جب بھی ماہ رمضان کو پاتے ہیں تو اس کے یہ 3 عشروں کی الگ الگ انداز میں جو اللہ کی خاص عنایات ہیں انہیں اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں اور سمیٹتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ واہ یہ عشرہ نجات میں ہم نے اللہ رب العزت سے جہاں اپنے گناہوں سے نجات طلب کرنی ہے، جہنم سے ہم نے نجات طلب کرنی ہے، وہیں ہم نے یہ عہد عزم مصمم کر لینا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں سے بھی نجات حاصل کرنی ہے، بہتر، گناہوں والی زندگی سے بھی نجات حاصل کرنی ہے، اللہ اپنی زندگی کے وہ شب و روز جو اللہ کی نافرمانی میں گزرتے ہیں ان سے بھی نجات حاصل کرنی ہے، بالکل اپنے کردار کو اتنا نکھار دینا ہے کہ یہ نجات والا عشرہ ہمارے لیے ہماری گزشتہ جو زندگی ہے جس میں ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں ان سے ہم نے نجات حاصل کر کے اللہ کی رضا والی زندگی کی طرف ہم نے موو کرنا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اب یہ عشرہ نجات ہے اور یوں سمجھیں یہ گنی چنی گھڑیاں ہیں، ایسا ہی چند دن ہیں گنتی کے، اگر تو چاند 29 تاریخ کو نظر آ جاتا ہے جی تو پھر تو 9 دن باقی ہیں، ایسا ہی ہے، وگرنہ 10 دن ہیں۔ بالکل تو ان گنتی کے چند دنوں میں 5 دن بڑی برکتوں والے ہیں، اللہ یعنی وہ طاق راتیں، سبحان اللہ۔ ان طاق راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اگر وہ نصیب ہو جائے تو قرآن مقدس میں خلاق عالم نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ 1000 مہینے ایک طرف ہوں، 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف ہو، اور میرے کریم آقا طیب و ثنا کی جس امتی کو یہ شب نصیب ہو جائے، یہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، یوں 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اور یہ حضور کی امت کی جو اوسط عمر چل رہی ہے 60 70، یہ جو ہے نا وہ اوسط عمر ہے اس امت کی، بالکل ٹھیک۔ اور دیکھا جائے تو 1000 مہینے جو بنتے ہیں وہ 80 پلس بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک لیلۃ القدر نصیب ہو جائے اس کی زندگی یوں سمجھے ساری اللہ کی فرما برداری میں گزاری جائے تو جتنا وہ ثواب ہے اتنا اجر اور ثواب مل سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں عبادت کریں یا ان طاق راتوں میں عبادت کریں تو ہمارے پچھلے جو ہے نا وہ سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے، آگے جو مرضی کرنا شروع کر دیں، نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگر طاق رات ہمیں نصیب ہو جائے تو ہماری زندگی ہی تبدیل ہو جائے، ہم آنے والی زندگی کو بھی اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں، اپنے صرف عبادات کی طرف ہی توجہ نہ رہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں، اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، بڑوں کے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو سرکار کا جو غلام ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں اور سرکار دو عالم کا امتی ہوں، تو اسے یہ چاہیے کہ سرکار کا جو امتی ہے وہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے اور بڑوں کا احترام کرتا ہے، اور اس کے بعد حقوق العباد میں میاں بیوی کے حقوق ہیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اب ہمسایوں کے حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے بعد ہم اگر تاجر ہیں تو ہم نے اپنے کسٹمر کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، ہم نے گراں فروشی نہیں کرنی، ہم نے ناجائز منافع خوری نہیں کرنی، ہم نے غلط بیانی نہیں کرنی، ہم نے اپنے کردار کو اتنا نکھار دینا ہے کہ دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہہ دے کہ محمد عربی کا یہ غلام آ رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہمارا حضور کی اتباع والا ہو جائے۔ اور یہ جو ماہ رمضان کی بابرکت ساتیں ہیں جو ہم سے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جدائی کی طرف جا رہی ہیں، ہم سے جدا ہو رہی ہیں، تو یہ وقت ہے ایسا، یہ گولڈن چانس ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اپنے مالک اور خالق کی رضا کے مطابق گزارنا شروع کر دیں۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں، حقیقت آپ نے بیان کی ہے قبلہ مفتی صاحب، اور بس ہماری طرف سے ہی جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ کوتاہیاں غلطیاں
ہوتی ہیں اپنی جانب سے انسان سستی کا بھی شکار ہوتا ہے. تو علامہ صاحب اس پہ وضاحت کیجیے گا. یہ تو ابھی آپ نے ڈیفینیشن اس کی بیان کرتے ہوئے کچھ مختصر انداز میں چیزیں بتائی ہیں, مطلب 21ویں پھر 23ویں ہے, یہ اس طرح کر کے ایک تو 5 راتوں کا بتائیں کہ کس انداز میں ہے, اور پھر یہ بتائیے کہ اب طاق رات کو مومن نے حاصل کرنا ہے اور اس کا انداز کیا ہونا چاہیے, اور پھر ایک دلی طور پر تسلی انسان کو کب ہوگی کہ ہاں میں نے اس طاق رات کو حاصل کر لیا ہے, اس کا انداز کیا ہوگا, یا ہم نشانیاں اگر دیکھنا چاہیں طاق راتوں میں سے کہ طاق رات کی کیا نشانی ہے, یہ اگر آپ اسپیشلی کچھ بتائیں تو. بہت خوبصورت سوال آپ نے فرمایا ہے جی. اور ایک اہم امر کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. جزاک آج پہلی طاق رات ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد 23ویں, پھر 25ویں, اور پھر 27ویں, اور پھر 29ویں, یہ 5 طاق راتیں ہیں. ٹھیک. اور ان طاق راتوں میں حضور نے فرمایا ہے کہ تم شب قدر کو تلاش کرو. ٹھیک ہے. ان 5 راتوں میں سے کسی نہ ایک رات میں ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو شخص اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے جی وہ ظاہر ہے شب بیداری کرے گا تو وہ پا لینے والا ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے وہ کم از کم ان 5 راتوں میں شب بیداری کا اہتمام کرے. اب شب بیداری کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ رات کو جاگ لیا, نہیں, بلکہ اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے. تلاوت قرآن میں گزاریں, نوافل کی کثرت کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں, حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں, حضور کی مدح سرائی کریں. یہ ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت میں اور میرے کریم آقا علیہ طیب و ثنا کی مدحت میں گزر جانی چاہیے. یہ 5 راتیں طاق راتیں اگر ہم شب بیداری کرتے ہیں تو یقیناً ان میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہوگی جو کہ ہمیں نصیب ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ پوچھا کہ نشانی اس کی کیا ہو سکتی ہے, تو قرآن نے بیان کیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ ہوتا کیا ہے کہ اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں آسمان سے, اور صرف ملائکہ نہیں آتے, ملائکہ کے سردار روح الامین بھی تشریف لے کر آتے ہیں. سبحان اللہ. اور نازل ہو کر کرتے کیا ہیں, اللہ رب العزت کے مقرب بندوں پر سلامتی بھیجتے ہیں. سلام سلام. اور پھر یہاں تک ہے کہ اس رات میں جناب روح الامین زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں سے ملتے ہیں اور انہیں سلام کرتے ہیں. اور یہ سلامتی والا جو معاملہ ہے یہ حتی مطلع الفجر, سبحان اللہ, یہ فجر تک جاری رہتا ہے. یعنی ساری رات اللہ کی رحمتیں پکارتی رہتی ہیں. سبحان اللہ. رحمت کا ہے دروازہ کھلا, مانگ رے ماں ہے آج وہ مائل باتا, مانگ رے ماں. آواز آتی ہے, مانگنے والے مانگ تو صحیح. عام دنوں میں ہوتا یہ ہے کہ پچھلی رات جو ہوتی ہے, پچھلا پہر جو ہوتا ہے, اس وقت اللہ رب العزت کی رحمتیں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں, جس کی طرف عارف کڑی شریف فرماتے ہیں نا, پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, بخشش منگن والے آؤ کھلا دروازہ. لیکن یہ جو شب قدر ہے اور طاق راتیں ہیں, ان میں ساری رات اللہ رب العزت کی رحمتیں متوجہ رہتی ہیں اور اپنے بندوں کا انتظار کرتی ہیں کہ میرا بندہ آئے میری بارگاہ میں, جھکے اور آ کر جو ہے نا توبہ استغفار کرے. تو جو شخص ان طاق راتوں میں کوشش کرے گا اسے تلاش کرنے کی, اسے نصیب ہو جائے گی. اب آپ نے پوچھا کہ نشانی کیا ہے, جسے نصیب ہو گئی اس کی علامت اسے کیسے محسوس ہوگی. اس کی علامت یہ ہے کہ جب کسی کو شب قدر نصیب ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں سے سیل رواں بہنا شروع ہو جاتا ہے, آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ چھم چھم جب آنکھیں برسنا شروع ہو جائیں سمجھ لیں یہ نزول رحمت کا جو ہے نا وقت ہے, اور اللہ کی رحمتیں جو ہے نا وہ نصیب ہو چکی ہیں اور نصیب ہو رہی ہیں. اس وقت بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو یقیناً قبول فرماتا ہے. ماشاءاللہ. تو میرے کریم آقا علیہ طیب و ثنا کے امتی یقیناً ان طاق راتوں میں اہتمام کرتے ہیں شب بیداری کا بھی. اب ظاہر ہے موجودہ حالات میں اجتماعات تو ظاہر نہیں ہو سکتے, لیکن جہاں تک ممکن ہے اپنے اپنے گھروں میں صحیح اور ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے عبادات کریں گے, شب بیداری کریں گے, تاکہ ہمیں یہ رحمتیں اور برکتیں, اور ساتھ میں ہم نے ان طاق راتوں میں اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے, بلکہ پوری دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے, اللہ رب العزت کریم آقا علیہ طیب و ثنا کے صدقے اور ان راتوں کے صدقے ہمیں آسانیاں نصیب فرمائے, اور اس جو وبائی کنڈیشن ہے اس سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ اور محفوظ فرمائے. یقیناً بہت خوبصورت گفتگو علامہ صاحب قبلہ نے فرمائی ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ, اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. مزید انشاءاللہ گفتگو ہماری جاری ہے. خوبصورت ثنا خان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, ایک اور خوبصورت سا کلام ان سے شامل کرنے کی گزارش کریں گے. محمد فیصل سیفی صاحب سے ملتمس ہوں.
ایک کلام شامل فرمائیں. بسم اللہ. بسم اللہ. جی بسم اللہ. بسم اللہ. سخائن کی وراثت ہے، عطائن کی وراثت ہے، علی کے گھر والے، علی کے گھر والے، وفا کی وراثت ہے، علی کے یہ گھر والے، علی کے گھر والے، وفا کی وراثت ہے. یہ شب جب چاہے اثر کر دے، یہ جب چاہے اثر کر دے، زیان کی وراثت ہے، علی کے گھر والے، علی یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے. یہ جب چاہے ابھی برسے، یہ جب چاہے ابھی برسے، گٹائن کی وراثت ہے، علی یہ گھر والے، علی یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلا نہیں لیتے، یہ کرم کی وراثت ہے، دعا کی وراثت ہے، علی کے گھر والے، وفا کی وراثت ہے. بہت بڑا شعر میں نے اسلام کے لیے اس شعر کو چنا. محبت سے بات کیجئے گا. وہ ہستی ہو وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو گواہ قدسی اے لوگو، گواہ
जिगर वाले वफा की विरासत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। बहुत शुक्रिया भाई मोहम्मद फैसल सैफ़ी साहब, कलाम की सादत हासिल कर रहे थे और बिलखुसूस आक़ा करीम के आल के घराने का इसमें आपने ज़िक्र किया, आपने अशार पढ़े जिन पाक हस्तियों का नाम आपने लिया है और जिस मोहब्बत के साथ, जिस अंदाज़ के साथ ये नाम आपने लिया है। दुआ है कि परवरदिगार इन पाक हस्तियों का सदक़ा हम सब के हाल पर अपना ख़ास रहम करम फरमाए। जो तमन्नाएँ, जो आरज़ुएँ लिए लोग अपने दिलों में बैठे हैं रमज़ान शरीफ के इस माह मुबारक में, और इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर जो आप लोग देख रहे हैं अपने अपने घरों में बैठकर भी, उन तमाम की भी तमाम दुआएं परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। क़िबला मुफ्ती साहब की जानिब एक दफ़ा फिर हम बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और ताक़रात पर जिस तरह आज बात की जा रही है। और अभी गुफ्तगू में पहले, नात से पहले जब क़िबला मुफ्ती साहब से सवाल किया तो मुफ्ती साहब असल में बाज़ फ़ुक़हा और उलमा ये भी बयान करते हैं कि कुछ उन निशानियों में से, मतलब जो निशानियाँ होती हैं, तो इसमें किस हद तक मैं जानना चाहता हूँ कि हम हकीकत है ये आप बयान कीजिए कि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि फ़ुक़हा से सुना है, उलमा ने बयान किया है कि उस रात के बाद जो सुबह का जो सूरज होता है उसकी जो किरणें होती हैं उसका एक अलग से अंदाज़ होता है। फिर उस सारी रात में कुत्ते भौंकते हुए कहीं पर नज़र नहीं जो है वो आते, और फिर उस रात का एक उसकी मतलब हवा का, उसके सारे मामलात का एक लुत्फ़ ही अलग होता है। ये चीज़ें मौसम में, हाँ मौसम में बड़ी चीज़ें बताई गई। तो ये किस हद तक इस सारी चीज़ों में हकीकत है, फ़ुक़हा की जो बयान किया या उलमा ने जो बयान किया, या फिर सिर्फ ये मतलब एक बातें काफ़ी अरसे से चल रही हैं, इस पर थोड़ी सी वज़ाहत करें। बहुत खूबसूरत पहलू की तरफ आपने इशारा फरमाया है जी। यकीनन ये अलामात शब क़दर की बयान की गई हैं, कभी ये सारी मौजूद होती हैं, कभी इनमें से कुछ एक मौजूद होती हैं। ठीक, यानी एक जो अलामत आपने बयान फरमाई कि सुबह जब सूरज तुलू होता है जी, तो अलामात में ये है कि वो बग़ैर शुआ के होता है। ठीक है, उसकी शुआएँ नहीं होती, जैसे वो तेज़ उसकी धूप हो या तपिश हो, इस तरह नहीं, इस तरह से निकलता है जैसे चांद जो है ना वो सामने आए ना, तो बड़ी उसमें मलाहत होती है, सबाहत होती है, इस तरह का सूरज तुलू होता है। और हवाएं भीनी भीनी और मीठी मीठी, और उससे महसूस होता है कि ऐसे ठंडक एहसास होता है। आमतौर पे चाहे जितना भी गर्म मौसम हो या सर्दियों में भी जो है ना वो माह रमज़ान आता रहा है, लेकिन शब क़दर में या लैलतुल क़द्र में जो हवा होती है उसकी अलग एक रूहानियत और कैफ होता है, वो अलग से फीलिंग्स होती हैं जो हर बंदा उसको फील करता है। जो बात आपने जो है ना अभी फरमाई कि उस रात में कुत्ते नहीं भौंकते, तो कुत्तों का जो भौंकना होता है और ख़ास आवाज़ में, ये बाज़ औक़ात अल्लाह के अज़ाब की वजह से होता है। और ये अल्लाह की रहमतें जब बरसती हैं तो इसे इंसान भी महसूस करते हैं और हैवानात भी इसे महसूस करते हैं। अल्लाह अकबर। बल्कि हैवानात तो बहुत ज्यादा जो है ना वो जल्दी महसूस कर लेते हैं। मेरे करीम आक़ा तैय्यब व सना की हदीस है ना, हुज़ूर सवारी पर सवार जा रहे थे तो अचानक आपकी सवारी उछली, तो मेरे करीम आक़ा तैय्यब व सना सवारी से उतर पड़े, और फिर साहब ने पूछा हुज़ूर क्या वजह थी? हुज़ूर ने फरमाया छड़ियाँ ढूंढ के लाओ। तो तर छड़ियाँ लाई गई, तो हुज़ूर ने 2 कब्रों पे उन्हें रख दिया। अर्ज़ किया रसूलल्लाह ये क्या वजह थी? तो मेरे करीम आक़ा ने फरमाया कि मेरी सवारी ने देखा और उसे इन कब्रों पर अजाब होता नजर आया। अल्लाह, जिस सवारी पर मेरे हुजूर सवार हों, अल्लाह, उस सवारी ने महसूस कर लिया है। ठीक है, तो अंबिया और औलिया का मुकाम और मर्तबा तो बाला और आला। लेकिन यहाँ से इस हदीस से ये बात भी हमें मालूम होती है कि कब्रों पर जब अजाब होता है तो जानवर उन्हें देखते हैं और उन्हें वो नजर आता है, वो उसे महसूस करते हैं। तो इस वजह से जब शब कदर होती है, लैलतुल कद्र होती है, तो कुत्ते नहीं भौंका करते, और उनका भौंकना न भौंकना इस बात की दलील है कि आज अल्लाह की रहमतें बतौर खास बरस रही हैं, अल्लाह की खास इनायत अपने बंदों पर हो रही है। और जब हम इरादा ये कर लें कि हमने लैलतुल कद्र को तलाश करना है, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हर लैलतुल कद्र में आप सलातु तस्बीह अदा करें, कसरत से जो है वो नवाफिल पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, तो उन ताक़रातों में जब भी हुई इंशाअल्लाह वो हमें उसकी रहमतें और बरकतें। यहाँ पर एक सवाल जो मैं बिलखुसूस करना चाहता हूँ, बहुत सारे उलमा और फ़ुक़हा से ये सुन रखा है कि बेशक इन 5 ताक़रातों में कोई एक रात जो है वो लैलतुल क़द्र है, लेकिन इजमा इस बात पर भी मिलता है कि वो 27वीं को ही जो है वो बेशुमार
ملا کرتی ہے. تو اس بات میں کس حد تک حقیقت ہے؟ بہت خوب آپ نے بہت خوب بات فرمائی، اسی کی طرف میں بڑھنے لگا تھا. بسم اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت اس پر ایک جو ہے نا وہ نقطہ ارشاد فرمایا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان طاق راتوں میں تلاش کرو، حدیث میں ایسے ہی ملتا ہے، لیکن زیادہ جو چانسز ہیں وہ 27 کے. اس کا ایک بڑا خوبصورت ایک نقطہ انہوں نے بیان فرمایا ہے جو کہ میں عرض کروں گا تو ہمارے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اگر اس سے توجہ سے سنیں گے تو یقیناً انہیں اس بات کی طرف تیقن ہوگا کہ یہ رات زیادہ تر 27ویں میں ہی نصیب ہوتی ہے. یہ قرآن مقدس میں لیلۃ القدر کا تذکرہ ہوا سورہ قدر میں، اور سورہ قدر 30ویں پارے میں ہے، اور سورہ قدر میں لفظ لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. تو یہ 3 مرتبہ یہ جملہ لیلۃ القدر کا آیا ہے. اور یہ لفظ لیلۃ القدر میں حروف جو ہیں یہ 9 ہیں. لام یا لام تا، اور پھر الف لام قاف دال را، یہ 9 حروف ہو گئے. اور 9 کو جب ہم 3 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں یہ 3 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، سورہ قدر میں یہ 3 دفعہ ہے، تو 3 سے جب 9 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمیں آنسر 27 آتا ہے، 27 آتا ہے. 27 نکلا. تو کیا بات. اشارتاً یہ بات بتائی جا رہی ہے، قرآن کو اگر غور سے کوئی دیکھے اور پڑھے کہ اگر تم نے تلاش کرنا ہے تو طاق راتوں میں تلاش کرتے رہنا، لیکن نصیب تمہیں 27 میں ہوگی. کیا خوبصورت بات ہے. علماء محققین اور مفسرین نے جب اس پر تحقیق کی تو علامہ صاحب قبلہ نے انتہائی خوبصورت بات جو ہے وہ اس کی وضاحت فرمائی. ایک آخری جو میں سوال علامہ صاحب سے آج کی اس نشست میں کرنا چاہتا ہوں. علامہ صاحب اس میں جو یہ ہماری سورہ قدر ہے، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جناب جبریل امین بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو نزول کی خاص وجہ کیا ہے؟ علماء سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں. کیا اس میں سچائی ہے؟ کس حد تک ہے؟ اور اگر ہے تو پھر اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیے گا. جہاں تک نزول ملائکہ کا تعلق ہے تو فرشتے تو نازل ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن خاص جو اس رات ہاں جی اس رات میں بطور خاص اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. جی میرے کریم آقا کے روضہ اقدس پہ 70,000 صبح حاضر ہوتے ہیں، 70,000 شام میں آتے ہیں. اور یہ جو شب قدر میں ملائکہ آتے ہیں، یہ ملائکہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد نزول ملائکہ یہ نزول رحمت کی طرف اشارہ ہے. جہاں حضور کے ذکر کی محفل سجے سید حدیث پاک ہے میرے کریم آقا کی، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، فرمایا جب تم کسی جنت کے باغ سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو. عرض کیا رسول اللہ وہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے، جہاں ذکر کی محفل سجی ہو، حضور کا ذکر ہو رہا ہو، حضور کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہو، میرے کریم آقا کی آل کا تذکرہ ہو رہا ہو، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، حفتہم الملائکہ، ملائکہ اس محفل کو گھیر لیتے ہیں. تو ملائکہ تو اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں ہمیں ایسی کوئی بزم مل جائے جہاں میرے کریم آقا کی مدح سرائی ہو رہی ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو. تو جب اللہ کے بندے طاق راتوں میں اور لیلۃ القدر میں عبادت کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں تو ملائکہ بھی کثرت کے ساتھ جو ہے نا مسلسل نازل ہوتے ہیں اور آ کر اللہ کے بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور ملتے ہیں. اور علامہ صاحب یہاں پر اگر یہ بھی تھوڑی وضاحت فرما دے کہ جس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں عبادت گزار جو ہے، اس کی کوئی کیا کوئی نشانی خاص طور پر ہے جس سے یہ بات اس کی تصدیق ہو جائے؟ اور اگر جس عبادت گزار سے مصافحہ کیا جائے اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ ظاہری سی بات ہے فرشتے اگر کسی انسان سے مصافحہ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے. جب کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو پہلی تو اس کی دلیل میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ علامت یہ ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بے ساختہ جو ہے نا وہ رونا، یہ بے ساختہ جو رونا ہے اور آنسوں کا برسنا، کیفیت کا بدل جانا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتوں نے آ کر مصافحہ کیا ہے. اور جب مصافحہ کرتے ہیں اور مصافحہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب مطلب یہ ساری وضاحتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ اگر ایک شخص طاق رات کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کس حد تک ممکن ہے کہ وہ یعنی ساری رات میں اس کا جاگنا یا وہ ساری رات عبادات کرتا رہے گا، یا پھر اگر نماز تراویح پڑھ کے کوئی بندہ کچھ نوافل پڑھ کے سو جاتا ہے تو وہ بندہ بھی اس میں شامل حال ہے کہ اس نے طاق رات کو پا لیا، نماز فجر سے پہلے اٹھتا ہے، ساری کا اہتمام تو ظاہر ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ بھی تھوڑی سی اگر آپ وضاحت کریں. نہیں، جہاں تک ہے نا شب بیداری کا تعلق یا لیلۃ القدر کو پانے کا تعلق تو وہ تو شب بیداری سے ہے، کیونکہ لازمی نہیں ہے
کہ وہ کس لمحے میں نصیب ہوگی وہ گھڑی اور وہ کیفیت. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تو شب بیداری ہی چاہیے اور شب بیداری ہی کی ضرورت ہے. ہاں اگر کوئی شخص نماز تراویح ادا کر کے اور پھر سو جاتا ہے, سحری کے لیے اٹھ جاتا ہے, تو اس پر کوئی قدغن تو نہیں ہے. یہ حدیث میں یہاں تک ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ساری رات شب بیداری میں رہتا ہے اور صبح فجر کی نماز چھوڑ دے. دوسری طرف ایک شخص وہ ہے جو نماز عشاء ادا کرتا ہے اور سو جاتا ہے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس کی رات کا آغاز بھی اللہ کے ذکر سے ہوا تھا اور دن کا آغاز بھی اللہ کے ذکر سے ہوا ہے. تو وہ اپنی جگہ پر ہے کہ تراویح پڑھ لی اور کچھ نوافل پڑھ لیے, اور یہ لازمی بھی نہیں ہے, وجوبی بھی کیفیت اس کی نہیں ہے کہ ہر صورت بندہ جاگے. ایک بندہ مزدور ہے یا ملازمت پیشہ ہے, اس نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے, تو میرے رب کی رحمت اتنی محدود نہیں ہے کہ وہ کسی ایک بندے کو ہی ملے گی. اگر یہ شخص دل میں تڑپ ہے, لگن ہے, لیکن وقت نہیں ہے یا اس نے ڈیوٹی کرنی ہے, تو کچھ دیر عبادت کر کے یہ سو جاتا ہے, تو میرے رب کے خزانے بڑے وسیع ہیں, اس کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اس کی رحمت کوئی محدود نہیں ہے. ورحمتی وسعت کل شیء, اللہ فرماتے ہیں میری رحمت تو ہر شے سے زیادہ وسیع اور بڑی ہے. یقیناً کسی کو نصیب ہوتی ہے. محبوب کریم کی بھی اپنی امت سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ یہاں پر بھی آقا کریم نے ان 10 دنوں میں بھی 5 راتوں کا بتا دیا کہ ان 5 دنوں میں تلاش کیا جائے. تو کسی حد تک علامہ صاحب یہ بھی لگتا ہے کہ یہاں پر بھی یقیناً حضور علم غیب جانتے ہیں, ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے, تو سرکار کو معلوم تھا کہ میری جو امت ہے وہ 5 میں تلاش کر لے تو بڑی بات ہے. کیا خیال ہے اس میں بھی کچھ تھوڑی سی اس حوالے سے بھی تھی؟ اصل میں یہ تھا کہ آخری اشرا سارا ہی برکتوں والا ہے, لیکن میرے کریم آقا نے ان 5 راتوں کی طرف اشارہ فرما کے, ایک تو یہ تھا کہ حضور بتا سکتے تھے کہ فلاں شب ہے. میرے کریم آقا چاہتے یہ تھے کہ زیادہ راتیں میرے امتی اللہ کی بارگاہ میں جاگیں اور استغفار کریں اور ذکر کریں, ذکر اذکار کریں. تو یہ حضور کی ایک اپنی امت کے ساتھ وہ شفقت والا معاملہ. اور دوسرا پہلو اس کا یہ تھا کہ 10 راتیں بھی حضور فرما سکتے تھے, 10 کی بجائے 5 کا فرمانا یہ شفقت تھی اور رحمت تھی. اور پھر 1 نہ بتانا اور 5 کا کہہ دینا, یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ زیادہ وقت میرے امتی اللہ کے ذکر میں گزاریں اور اللہ کا قرب. اور انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب تب ہوتا ہے جب سجدے میں چلا جاتا ہے. بہت خوبصورت بات. رحمت ہی رحمت ہے مصطفیٰ کریم کے ایک فرمان سے ہمیں ہماری دنیا اور آخرت کے لیے جو ہے وہ یقیناً راستہ ہموار ہمارا ہو جاتا ہے. چونکہ وقت افطار انتہائی قریب ہے اور پروگرام کا وقت اختتام کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو ایک خوبصورت سا کلام ہمارے ساتھ فیصل سیفی سے موجود ہیں, ان سے سنتے اور انشاءاللہ پھر دعا کی جانب سفر کریں گے. جی فیصل بھائی. بسم اللہ. بسم اللہ. دل ٹھکانا واہ واہ میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ, جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا.
میرے حضور کا دل ٹھکانا جن میں وہ ایک گرانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا. ناظرین محترم، کلام سننے کی سعادت آپ لوگ اور ہم لوگ بھی حاصل کر رہے تھے، اور دعا کا وقت بس بالکل قریب آ چکا ہے، اور وقت افطار بھی قریب ہے. آپ سب جانتے ہیں انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم سے 20واں روزہ ہم لوگ افطار کرنے جا رہے ہیں. اور جس طرح آپ جانتے ہیں یہ ہماری پوری ٹیم ہوتی ہے، اور آف دا کیمرہ بھی سب اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایک بڑے اچھے بھائی توقیر صاحب، ان کی والدہ کے لیے انشاءاللہ جو ہمارے کنٹرول روم ٹیم کا حصہ ہیں، ان کی والدہ کی صحت یابی کے لیے بھی انشاءاللہ دعا میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا، آپ فرمائیے گا. اور بھی جتنے بیمار ہیں ان سب بیماروں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے بسم اللہ جی حضور دعا کا آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب العالمین کریم اقل تحیت و ثنا کے صدقے آج کی اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا رب العالمین تیرے محبوب کی مدح سرائی کی گئی. یا رب العالمین جو کچھ قرآن و حدیث بیان کیا گیا میرے مولا اپنے حبیب مکرم کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. یا رب العالمین اس کی برکت سے امت مسلمہ کی خیر فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و معمون فرما. یا رب العالمین اس وبائی صورتحال میں امت مسلمہ کی مدد فرما. یا رب العالمین اس وبا سے جو ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو چکے ہیں میرے مولا ان کے درجات بلند فرما. جو اس کا شکار ہے میرے مولا انہیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما. یا رب العالمین کریم اقل تحیت و ثنا کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما. آج جو معتکفین اعتکاف میں بیٹھنے لگے میرے مولا ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. یا رب العالمین جو عبادات کر رہے ہیں مساجد میں ان کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مولا اس عشرے کا ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اس ماہ سیام کا ادب و احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہیں میرے مولا ان کی پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما. جو بیمار ہیں میرے مولا انہیں شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما. بھائی توقیر صاحب کی والدہ کو یا رب العالمین صحت و عافیت عطا فرما. جن کے والدین حیات ہیں میرے مولا خدمت کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہو گئے میرے مولا کامل مغفرت فرما. یا رب العالمین کریم عاقل طیب و ثنا کے صدقے ہمارے چینل کے مالک جناب ظہیر الدین بابر مرحوم یا رب العالمین ان کے درجات بلند فرما، ان کی کامل مغفرت فرما. یا رب العالمین ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں میں جو نیک جائز تمنائیں میرے مولا تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، سب کی نیک جائز تمنائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے. تمام ہمارے مہمانوں کا، قبلہ مفتی سید شہباز احمد سیفی صاحب کا بہت شکریہ. بھائی فیصل سیفی صاحب حضور کے ثنا خان تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رہے اور بہت خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی صاحب نے رہنمائی کی تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات افطار کی ٹرانسمیشن راحت رمضان میں ہماری ہوتی رہے گی. دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی، مصور رضوی اور ہماری اسٹار ایشیا کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب رحمتیں ہیں اس میں، سب برکتیں ہیں اس میں، سب بخششیں ہیں اس میں، نازل کیا خدا